درس اسلام پر کچھ بیان کیا تھا اسی کو میں مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا، بے شمار خوبیوں کا مالک بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، اور میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کو اپنا موضوع بنایا تھا، سراجم منیرا۔ اللہ نے میرے نبی کو سراج بھی بنایا، منیر بھی بنایا، یعنی میرے آقا خود روشن ہے اور وہ دوسرے کو بھی روشن کرنے والے ہیں۔ دیکھ لیجیے، تاریخ اٹھا کر صدیق ابو بکر کو عدالت کا تاجدار بنا دیا، اسلام سے محبت ہوئی، اسلام میں داخل ہوئے، تو جس صدیق ابو بکر کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ عدالت کے تاجدار ہو گئے۔ عمر فاروق جو اسلام لانے سے قبل مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، غلاموں کو الٹا لٹکا کر مارا کرتے تھے، عمر فاروق نے جب نبی سے رشتہ جوڑ لیا، عمر فاروق نے جب اسلام کو قبول کر لیا، عمر فاروق نے جب اسلام سے محبت کر لی، تو عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بن گیا۔ اور ایسے ویسے بادشاہ نہیں کہ بادشاہ بن گئے تو پوری دولت کو کھا کے ہضم کر جائیں، بادشاہ بن گئے تو اپنی جائیداد کو بڑھا لیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اسلام کا پیغام کو دیکھیے، اسلام کے حقوق کو دیکھیے کہ اسلام نے کیا درس دیا ہے۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بننے کے باوجود اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لاد کر ریاست میں گھومتے تھے اور غریبوں تک پہنچاتے تھے۔ واقعہ آپ سنے ہوں گے، صرف اشارہ کر دے رہا ہوں، غریبوں کے گھر تک اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لاد کر پہنچائے تھے وہ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ۔ آج کل کا بادشاہ نہیں، آج کل کا بادشاہ ہوتا تو غریبوں کو اٹھا کر کے یہیں پر لے آتا، غریبوں کو یہیں بلا لیتا اور خود سے نہیں دیتا، اپنے نوکروں سے دلواتا۔ لیکن وہ عمر فاروق جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے، اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لاد کر کے رات کی تاریکی میں جا کر کے دن کو ضرورت پڑے تو دن میں غریبوں کی مدد کرے، رات میں ضرورت پڑے تو رات میں غریبوں کی مدد کرے، وہ عمر فاروق۔ جب اسلام سے رشتہ جڑ گیا، نبی سے رشتہ جڑ گیا، تو اللہ کے رسول نے عمر فاروق کو بھی چمکا دیا، روشن کر دیا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اسلام کے لیے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کی جان لینے پر تلے رہتے تھے، جب اسلام قبول کر لیے تو مسلمانوں کی جان بچانے کی ذمہ داری لے لی، مسلمانوں کے لیے وہ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، مسلمانوں کے لیے اپنی دولت کو لٹا دیتے تھے۔ وہ عمر فاروق نبی پر اپنی جان، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ عمر فاروق نے کیسے اسلام کو قبول کیا؟ قرآن پاک کی آیات کو سن کر، نبی کے کردار کو دیکھ کر، نبی کے حسن اخلاق کو دیکھ کر عمر فاروق نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ قرآن پاک کی آیات کو سنا تو اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو اسلام یہی تو ہمیں درس دیتا ہے، اسلام جو درس دیتا ہے یہی ہمیں درس دیتا ہے کہ تم کسی کی برائی نہ کرو، کسی کے لیے اپنے دل میں غبار نہ رکھو، وہ خود بخود تم سے محبت کرے گا۔ تم کسی سے نفرت نہ کرو، وہ خود بخود تم سے محبت کرے گا۔ تم کسی کو برا نہ کہو،
وہ تمہیں خود بخود تم سے محبت کرے گا۔ اسلام آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یوں ہی نہیں پھیلا ہوا ہے، محبت سے پھیلا ہے۔ اسلام کو میرے آقا نے محبت سے پھیلایا ہے، اور محبت ہی محبت بانٹا گیا ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام قائم ہے، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے۔ اسلام کو میرے آقا نے محبت سے پھیلایا۔ عمر فاروق نے میرے نبی کی کردار کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ خواہ تمہارے بھائی ہو، پڑوسی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو۔ اسلام ہمیں ان سب چیزوں سے روکتا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے بھائی سے محبت کرو، اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھو۔ اگر کچھ کرنا ہے تو غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، جن کے تن پر کپڑے نہیں ہیں ان کے لیے کپڑے کا انتظام کرو۔ اگر کچھ کرنا ہے تو بس اسلام کے لیے تمہارے پاس مال و دولت ہے تو راہ خدا میں خرچ کرو، اسلام کے لیے کچھ اچھا کام کرو، اور اپنے وارثین کو بھی یہی حکم دو کہ وہ جب بھی خرچ کرے تو اسلام کے لیے کرے۔ وارثین کو یہ تم حکم دو کہ میرے مال و دولت سے ناجائز طریقے سے خرچ نہ کرنا، جب بھی خرچ کرنا تو اچھی جگہ پر خرچ کرنا اور اسلام کے لیے خرچ کرنا۔ یہی ہمیں اسلام پیغام دیتا ہے کہ اپنی محنت سے کمائی ہوئے مال و دولت کو اچھی جگہ پر خرچ کرو، اسلام کے لیے خرچ کرو، تو تمہاری دولت یہاں بھی، تمہاری دولت میں برکتیں ہوگی، اور تم یہاں بھی کامیاب رہو گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گی۔ اسلام پاکیزہ مذہب جس میں نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نفرت نام کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اسلام محبت سے پھیلا ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ آپ بھی ایک دوسرے میں محبت بانٹیں اور اسلام میں مرتے دم تک قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام میں آخری دم تک قائم اور دائم رکھے، اور جا کنی وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔